نے فائل کر دی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ واز کائنڈ انف کہ اس نے ہمیں اسٹے گرانٹ کر دیا تھا، اور اسٹے اور پروسیس میں اگر ہمیں نشان نہ ملتا تو پھر ہمارا جو ریٹ پٹیشن ہے وہ انفرکچس ہو جاتا۔ عدالت نے سارے پارٹیوں کو سن کر کے 26 دسمبر کو ہمیں اسٹے دے دیا تھا، اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو آرڈر کر دیا تھا کہ آپ ہمارے سرٹیفکیٹ کو پبلش کر لیں اور ہمارے بلے کے نشان کو ریسٹور کریں۔ اس کے خلاف پھر الیکشن کمیشن نے ایک درخواست گزاری، اور الیکشن کمیشن کی درخواست پہ دوسرے سنگل جج صاحب نے اس کو ریکال کر لیا۔ اس کے خلاف آج ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہے، اس کو نمبر الاٹ ہو چکا ہے، پٹیشن نمبر 7/2024۔ اب عدالت سے ہم نے درخواست کی ہے، ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے کہ آج تو نہیں ہو سکتا، اگر تو اس کی ہیئرنگ کا ہر صورت کل ہو جائے، کیونکہ الیکشن کا مسئلہ ہے اور نشان کا مسئلہ ہے، اور دن بہت توڑے رہ گئے۔ یہ 12 تاریخ تک ہمارے پاس ٹائم ہے، تو لہٰذا ہماری درخواست ہے عدالت سے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ لگ جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ IMF کا جو پیکج ہے، IMF پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت میدان میں آ چکی ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھو ہمارے خلاف ان لوگوں نے کتنے چلا دیے، خان صاحب کے خلاف، ہمارے خلاف، پارٹی کے خلاف، ورکروں کے خلاف، سپورٹروں کے خلاف کیا چلائیں گے۔ ہم ہی، میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان، اور ہماری ہی کوشش ہے کہ اکانومی آگے بڑھے، اسٹیبل حکومت آ جائے۔ ایک IMF کے پروگرام پہ ہمارا 2 ٹوک موقف ہے، وہ ہم پہلے دے چکے، وہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ ہم ان کو کہتا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ، ملک کو کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ۔ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو دیکھو اس کے بعد کیا ہوگا، ملک کی اکانومی خراب ہوگی، انتشار کی طرف اگر لوگ جائیں گے تو کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جس طرح کمنڈیبل بیہیویئر رہا ہے PTI کے ورکر سپورٹر کو اس وقت اس الیکشن کے پروسیس میں، اور جس طریقے سے ان کے ووٹر سپورٹر کو، پروپوزر سیکنڈرز کو اور ان کے ریلیٹیو کو روکا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں کو موقع نہیں دیا کہ کوئی بھی آپ جو ہے نا ایسی کارروائی ہو جائے جس سے حالات خراب ہو اور الیکشن ڈیلے ہو۔ اس وقت ہماری تو کوشش یہی ہے اکانومی بہتر ہو جائے، تو جو پروپیگنڈا کرتا ہے غلط کرتا ہے اور غلط اسٹیٹمنٹ۔ اچھا، مروت صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب 20 دنوں کے اندر باہر آئیں گے۔ اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے۔ مسٹر گور صاحب، مریم نواز کہتی تھی میری تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن ان کی پراپرٹیوں کے بڑا ڈھیر باہر لے کے آیا ہے، عدالتوں کے سامنے بھی انہوں نے ایک جھوٹ بولا کہ دیکھیں جو لوگ مس اسٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ یوز ٹو ہیں، یہ دیکھو بہانہ بناتے ہیں، کبھی ان سے پوچھو، یہ اس طرح نہیں ہے۔ آپ نے پہلے نہیں دیکھا جب ان سے پوچھتے تھے تو مریم کہتی میری حکومت نہیں ہے، زرداری سے آپ پوچھے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں حکومت میں ہوں، PDM میں بھی نہیں ہوں، ANP سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی میں PDM میں ہوں، میں حکومت میں نہیں ہوں۔ تو یہ ایک دوسرے کی اس طرح بچ بچاؤ کرتے ہیں یہ 14 پارٹیز، ان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے، اسی لیے تو ان کو اکانومی کا خیال نہیں ہے، یہی تو اپنی بچاؤ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پروسیڈ کرے، جو بھی کوئی مسٹیٹ کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ دیکھو اس کو اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، کتنی سیکیورٹی دی ہے، اللہ کرے خیریت سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں حالات کبھی بھی خراب نہ ہو، یہ ہمارا ہی ملک ہے، بہتر ہوگا، حالات بہتر ہوں گے، سب کچھ بڑھیں گے تو سب ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے ہار جیت میں سسٹم کا ہار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، IMF کی ڈیلیگیشن سے ملاقات آپ کی آخری کب ہوئی تھی اور اس میں کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیں وہ IMF کی ڈیلیگیشن کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، ہماری ان کی ایک میٹنگ ضرور ہوئی ہے، اور ہم نے بالکل وہ جو اس کی نصرت جاوید کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ نہ ملاقات ہوئی اور نہ وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ جو ملاقات وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے، نہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سپورٹ وڈرا کی۔ سیکیورٹی حالات پہ آپ کیا اطمینان؟ سیکیورٹی کے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ سیکیورٹی کے حالات بہتر ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں سلولی گریجولی۔ ادروائز جو حالات ہیں پورے ملک سب کے آپ کے سامنے ہیں، اللہ کرے اور ہی بہتر ہو، اور سیکیورٹی کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اور سیکیورٹی کا ایشو پولیٹیکل نہیں ہے، وہ پورے ملک کا مشترکہ ایشو ہے اور سیریسلی لینا چاہیے۔ اچھا سر، فیصل چودھری نے عندیہ دیا ہے کہ 13 تاریخ کو سرپرائز دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے فواد چودھری بھی واپس چل جائے، تو خان صاحب اس چیز کو ایڈجسٹ کر لیں گے؟ دیکھیے 13 تاریخ میں ابھی کچھ دن ہیں، انشاءاللہ دیکھیں سرپرائز باقی ہے، اس کا مطلب ہے دیکھو کوئی نہیں کہا جا سکتا، لیکن نہیں ایسی کوئی سرپرائز تو کورٹ سے کوئی امید نظر آ رہی ہے جس طرح سے مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، آپ کے لوگوں کو اٹھایا گیا اور قاضی صاحب تو سننا نہیں چاہ رہے آپ لوگوں کو، کیا کہیں گے؟ دیکھو سپریم کورٹ سن رہی ہے، قاضی صاحب اس کے وہ ہے چیف جسٹس ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ وہ کہیں گے جس طرح ہمارے اور پٹیشنروں کا ایک خواہش ہے کہ یہ کیس سنا جائے، اسی طرح جج کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھ کر کے سنیں، وہ
जैसे फिर मुनासिब समझते हैं उस हिसाब से वो ऑर्डर पास करते हैं और रूल ऑफ फाइनलिटी अप्लाइज। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट करे वही फाइनल है। तो हमारी भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि नहीं, उसी तरह नहीं, ये मैटर बहुत सीरियस है। आप खुद देखें 70% लोगों का इस पार्टी के साथ इतना लगाव है, तो आप ये पार्टी को अगर करेंगे और पार्टी बगैर निशान के इलेक्शन में जाएगी और सारे लोग बगैर निशान के कॉमन सिंबल के इलेक्शन लड़ेंगे, तो हॉर्स ट्रेडिंग का तो आपने बुनियाद अभी से रख ली। सर जी बल्ले का निशान जो है आपको वापस मिल जाएगा दोबारा उधर से? 9 जनवरी को जो केस लगा हुआ है आपका, आगे तो मोबाइल ना करो यार, मैं अपनी जगह पे नहीं, देखो वो अलग चीज़ है, उसका अगर हम करें तो वो मेरिट पे है, वो तो अभी चलेगा और उसमें बहुत सारे इशू है, लेकिन साथ ही जो है और लीगल पॉइंट से वो इंशाल्लाह ताला उस पर भी फैसला होगा। लेकिन स्टे हर सूरत बहाल होना चाहिए था और अदालत ने तब जाके तो सारी पार्टी 4 घंटे सुन के स्टे दे दिया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा कर रहे हैं कि आप ये भी डायरेक्शन दें कि वो 9 तारीख को ही फैसला करे, लेकिन साथ ये भी दें कि आप उसको ये ऑर्डर जो है सस्पेंड कर दें। वो तो हम बड़े अरसा से ठीक कर रहे हैं, अदालतें नहीं हो रही ना। सर पेशावर हाईकोर्ट से रात को जो सरताज गुल को रिलीज मिला है और उन्होंने कहा है कि खवातीन की हमारी रिवायत नहीं है कोई गिरफ्तार करे, तो चीफ जस्टिस मीडिया भी नहीं देखते और खवातीन को तो घरों में घसीटा जाता है, वो KPK के हद तक कह रहे हैं और बड़ा अच्छा कह रहे हैं, KPK के हद तक कह रहे हैं और KPK के हद तक सही कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का जो कल का आना है, इस्लामाबाद से वापस आना था, बड़ा ही कमेंडेबल है, वी अप्रिशिएट दैट कि वक्त पे आ गए और दे दिया। और देखिए अदालतें होनी भी ऐसी चाहिए। अदालत के लिए ख़ासकर सुपीरियर कोर्ट्स के लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं है, जहाँ जज साहब बैठ गए वहाँ अदालत वो लगा सकते हैं। अदालतों का मकसद यही होता है कि आप एट द डोर स्टेप लोगों को इंसाफ फराहम करें। सर जी मतलब कि 24 घंटे की अदालतों का टाइम मुकर्रर हो रहा है।